الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم سامعین، آج ہم سورۃ الفاتحہ کے فضائل پڑھیں گے، اور یہ کہ سورۃ الفاتحہ مکی ہے یا مدنی. پہلا سوال، سورۃ الفاتحہ کے فضائل کیا ہیں؟ تو سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں، ہم صرف 5 فضائل پڑھیں گے. پہلی فضیلت سورۃ الفاتحہ کی، سورۃ الفاتحہ عظیم سورت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے عظیم قرآن کا لقب عطا فرمایا. حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پکارا، مجھے بلایا، تو نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے میں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب فارغ ہوا نماز سے تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یاد فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو، فوراً جواب دو. خیر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی بڑی سورت سکھا دوں گا. حضرت ابو سعید کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے میں آپ کو سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ وہ عظیم قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا. سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ کو عظیم قرآن کہا گیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کیسے عظیم قرآن ہے. تھوڑا سا اشارہ پچھلے سبق میں اس حوالے سے کر چکا ہوں. دوسری فضیلت سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس سورت سے شفا ملتی ہے. یہ ہر بیماری کے لیے شفا کا کام دیتی ہے. آپ جس بھی بیماری کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لیں، اسے پی لیں، یا کسی بھی طریقے سے سورۃ الفاتحہ سے اگر آپ دم کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی، لیکن یقین اور اعتماد کے ساتھ کیا جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کا اشارہ پہلے میں کر چکا. ایک سفر میں تھے، کچھ اور صحابہ بھی ساتھ تھے. ایک قبیلے کے قریب انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. تو ایک وہاں سے عورت بھاگتی ہوئی آئی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی دم جانتا ہو تو ہمارے قبیلے کے سردار کو دم کرے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، میں دم کروں گا. آپ چلے گئے اور اسے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے 30 بکریاں انعام میں دینے کا حکم دیا اور بکریوں کا دودھ بھی پلایا. جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو دم نہیں جانتے، آپ تو کوئی منتر نہیں جانتے، پھر کیسے اسے شفا ہو گئی؟ تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، اللہ تعالی نے شفا عطا فرما دی. تو سب کا مشورہ ہوا کہ ان بکریوں کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو طے یہ ہوا کہ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ساری بات نہ بتا دیں، اس وقت تک ان بکریوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جب مدینہ منورہ پہنچے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے ایسے معاملہ پیش آیا اور یہ 30 بکریاں ہمیں انہوں نے انعام کے طور پر عطا فرمائی ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے، اس سے شفا ملتی ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خیر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حصہ مجھے دے دو، اپنا حصہ لے جاؤ. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ شفا کا کام بھی کرتی ہے
اور اگر کوئی دم کرے تو اس کے اوپر کوئی اجرت لینا چاہے تو اجرت بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری فضیلت سورۃ الفاتحہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ کی مثل کی کوئی سورت نہیں ہے، اس جیسی کوئی سورت نہیں اتاری گئی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی اور سورت اس کے برابر کی ہے۔ چوتھی فضیلت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایک نور ہے جو صرف مجھے عطا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کے اس دروازہ کے کھلنے کی آواز ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، فرمایا یہ فرشتہ پہلی دفعہ آسمان سے نازل ہوا، پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور فرمایا کہ خوشخبری ہو یا رسول اللہ، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسے دو نور نہیں عطا کیے گئے۔ پہلا نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے، اور آپ ان دونوں نوروں میں سے جس کو بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیں گے۔ دیکھیں سورۃ الفاتحہ بھی دعا ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دعائیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا پروانہ پہلے سے ہی عطا کر دیا گیا ہے، تو ہمیں بھی سورۃ الفاتحہ سے دعا کرنی چاہیے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات سے دعا کرنی چاہیے، یہ مقبول دعائیں ہیں۔ پانچویں فضیلت، موت کے سوا ہر چیز سے سورۃ الفاتحہ حفاظت کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنا پہلو بستر پر رکھیں یعنی سونے لگیں تو سورۃ الفاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو سوائے موت کے ہر چیز سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ سارے فضائل صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن اور صحیح مسلم سے لیے گئے ہیں۔ دوسرا سوال، سورۃ الفاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس پر اکثر مفسرین کا بلکہ جمہور مفسرین کا یعنی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ صرف امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ قول مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی وہ مکمل سورت ہے جو کہ مکمل سورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیات تو نازل ہو چکی تھی، سورۃ العلق کی ابتدائی آیات، سورۃ المدثر، سورۃ المزمل کی کچھ آیات، لیکن سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلا سبق انشاءاللہ ہمارا سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ تفسیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔